جزاک اللہ. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اہل بیت میں سے 90 امام حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہوگا. اہل بیت میں سے جو 90 امام ہیں ان کا نام کیا ہے؟ محمد تقی. نام کیا ہے؟ محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ ابتدائی باتیں سماعت کریں کہ آپ کا نام محمد نام ہے. کیا نام ہے؟ محمد. اور تقی یہ آپ کا لقب ہے، اور اسی طریقے سے ایک لقب آپ کا جواد بھی ہے، اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے. آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر. اور آپ کے والد کا نام علی رضا ہے. کیا نام ہے؟ کل آپ نے جن کا ذکر سنا وہ حضرت علی رضا آپ کے شہزادے کے امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی مثل تھے، تقوی اور طہارت میں عابد و زاہد، متقی اور پرہیزگار، اور عالم فاضل، بلکہ علم و فضل کے کوہ ہمالیہ تھے. جو آپ کے آباء و اجداد بالکل آپ ان کی مثل تھے، آپ کے ان کے ہو تھے، اور آپ ان کی چلتے پھرتی تصویر تھے. امام محمد تقی. کیا نام ہے؟ امام محمد تقی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کو بہت کم عمر ہی سے آپ منصب امامت پر فائز ہو گئے. میں بغیر کسی تمہید کے ذکر کرنا شروع کر دوں کہ آپ کی 12 سال کی عمر تھی. کتنے سال؟ زور سے بول دیجئے. 12 سال کی آپ کی عمر شریف تھی. آپ چند بچوں کے ساتھ ایک جگہ کھڑے تھے تو وہاں سے مامون رشید جو اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کی سواری وہاں سے گزرنے لگی، تو جو دوسرے بچے تھے نا، دوسرے بچے، تو وہ بچے ادھر ادھر ہو کے بھاگنے لگے. لیکن جو امام محمد تقی اس وقت آپ کی عمر شریف 12 سال کی تھی، آپ اسی جگہ کھڑے رہے. لوگوں نے کہا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، ادھر سے ہٹ جائیے. کہا کہ بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا. کہا کہ یہ راستہ اس کے گھر کا تھوڑی ہے، یہ عام راستہ ہے، اس پر کوئی بھی کھڑا رہ سکتا ہے. عام جگہ ہے، اس پر کوئی بھی کھڑا رہ سکتا ہے. اور کہا کہ جگہ تنگ تو ہے نہیں ہے،
راستہ چھوٹا تو ہے نہیں، بڑا راستہ آگے. اگر میں اس جگہ کھڑا ہوں تو بادشاہ کی سواری دوسری جگہ سے نکل جائے. ضروری ہے کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اسی جگہ سے بادشاہ سواری نکالے. کہا لوگ بھاگ سکتے ہیں لیکن میں نہیں بھاگوں گا. کہا کہ لوگ ہٹ سکتے میں نہیں ہٹوں گا. بچے تھے 12 سال کی آپ کی عمر شریف تھے. آپ اسی جگہ کھڑے رہ گئے. مامون کی وہاں سے جو کہ سواری گزر گئی. آپ کا نام کیا تھا؟ مامون کی وہاں سے جو کہ مامون رشید کی وہاں سے سواری گزری تو بچے کو دیکھا تو بچے سے پوچھا بچے لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ کیا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ اتنا لشکر دیکھ کر تجھے خوف پیدا نہیں ہوا؟ کہا کہ بادشاہ ایک بات بتا، راستہ بڑا گے، چوڑا راستہ گے، اگر میں جس جگہ کھڑا ہوں تو بھی دوسری جگہ سے نکل سکتا ہے نا. یہ پورے راستے پر تیرا قبضہ تو ہے نہیں ہے. ہم سب اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے گے. جس طریقے سے ہمیں چلنے رکنے پھرنے کا زمین پر ادھیکار گئے، جس طرح تجھے گئے اس طرح ہمیں بھی گئے. تو زمین کا مالک تھوڑی بھی ہے کہ تو ہمیں ہٹا سکتا ہے کسی راستے سے. اللہ اکبر. مامون رشید یہ جواب سن کے بڑا اس سے سکون ہوا، خوش ہوا، ناراض نہیں ہوا، خوش ہوا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 12 سال کا جو نوجوان جنہیں امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ یہ بات بھی بتا، میں نے کوئی جرم تو کیا نہیں تھا، میں نے کوئی پاپ اور گناہ تو کیا نہیں تھا کہ میں ادھر ادھر بھاگ جاتا. کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جرم نہیں کیا تھا، اور یہ راستہ بالکل کلیئر ہے، بڑا راستہ آگے، تو پھر مجھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بادشاہ جو ہے خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بچے سے راضی ہو کے مامون رشید آگے نکل گیا، اس کی سواری آگے نکل گئی. جب آگے پہنچے توجہ کے ساتھ سننا، آگے پہنچے تو بادشاہ کے پاس ایک پالتو پرندہ تھا جس کا نام تھا باز. کیا نام تھا؟ باز پرندہ. دیکھا ہے نا آپ نے؟ باز پرندہ تھا باز. تو اس نے کیا، باز پرندے کو چکور کے شکار کے لیے بھیج دیا اور کہا جا شکار کر کے لا. یہ اڑا اور کچھ دیر تک غائب رہا. کافی وقت گزر گیا لیکن وہ باز جو ہے واپس نہیں آیا. کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو باز کی چونچ کے اندر ایک مچھلی تھی. کیا تھی؟ بول دو آپ لوگ. مچھلی تھی. باز کی چونچ کے اندر ایک مچھلی تھی. بادشاہ کے ہاتھ میں لا کے دے دیں. بادشاہ نے ہاتھ میں لے کر اسے دیکھا چھوٹی سی مچھلی ہے تو بڑا پریشان ہوا کہ کیا بات ہے. اس سے میں نے بھیجا تھا شکار کرنے کے لیے کہ وہ شکار پکڑ کے لائے اور کوئی پرندہ شکار کر کے لائے تاکہ ہم اسے کھائیں. یہ کیا لے کے آیا؟ یہ تو ایک مچھلی لے کر آیا. تو اللہ اکبر. مامون رشید نے کیا کیا، اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں دبا لیا اور مٹھی باندھ لی ہے نا، مٹھی باندھ لی. مچھلی کو جو ہے ہاتھ میں دبا لے، چھوٹی سی مچھلی تھی. اب مامون رشید جو ہے اپنی سواری کو واپس لیتا ہے، واپس موڑ کے آتا ہے تو اسی جگہ جہاں امام محمد تقی کھڑے تھے وہاں پر آیا تو دیکھا کہ ابھی امام محمد تقی گئے نہیں ہیں، ابھی اسی جگہ پر کھڑے گئے اور کچھ سوچ رہے گے اور کچھ اللہ اکبر آپ سوچ رہے گے. اسی جگہ امام محمد تقی کھڑے تھے. اب ذرا توجہ کرنا، یہ میں کسی چیز کو یہاں سے اٹھاؤں اور میں اپنی مٹھی میں بند کر لوں اور آپ سے پوچھوں کہ بتائیے کہ میرے مٹھی میں کیا ہے، تو آپ بتا سکیں گے؟ بولو ہاں بولو. نہیں بتا سکیں گے نا آپ کہ میرے مٹھی میں کیا ہے. اگر آپ جو ہے کوئی جیب میں سے نکال کے مٹھی میں بند کر لو اور مجھ سے کہو کہ بتائیے کہ اس میں کیا ہے تو میں بتا سکتا ہوں. نہیں بتا سکتا نا. اب مامون رشید جو کہ امام محمد تقی جہاں کھڑے تھے سواری لے کے آگے نکل گیا تھا اور وہاں اس نے باز پرندے کو چھوڑا تھا. باز پرندہ اڑ کے مچھلی لے کر آیا تھا اور مامون رشید نے ہاتھ میں رکھ کے اسے مٹھی کو بند کر لیا. اب ذرا اگلی بات سننا. جب واپس آئے تو اسی جگہ امام محمد تقی کھڑے تھے. 12 سال کی عمر. کتنے سال؟ 12 سال کی عمر میں آپ کا حال دیکھیں. 12 سال کی عمر میں آپ کی شان، آپ کا مقام، مرتبہ اور رتبہ دیکھیں. مامون رشید کہتا ہے کہ اے بچے، اے محمد تقی، یہ تو بتاؤ، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا کہا؟ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تو مٹھی میں کچھ بند کر کے لائے، تو کچھ بھی بند کر کے لائے. کہا تجھے وہ واقعہ یاد نہیں ہے کہ اللہ اکبر ابو جہل بھی مٹھی میں کچھ لے کے آیا تھا. ابو جہل بھی کچھ مٹھی میں لے کر آیا تھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا، ایسا ہی کچھ سوال کیا تھا ہمارے آقا سے.
ہمارے آقا سے یہی سوال کیا تھا، ہمارے نبی سے یہی سوال کیا تھا کہ بتائیے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ تو اس وقت میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا تھا، اچھا ابو جہل یہ بتا کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ میں وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ کہا میں بتاؤں کہ کیا یا جو تیرے ہاتھ میں وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے امام محمد تقی کہتے کہ یہ واقعہ یاد نہیں، کیا اسی واقعے کو تو دوہرا رکھا ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، کہا کہ انہی کے خاندان کے میں فرد ہوں، کہا کہ میں خون علی ہوں، شہزادہ رسول ہوں میں، کہا مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ تیری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ امام محمد تقی کہتے سن، رب تبارک و تعالیٰ نے سمندر پیدا فرمائے، سمندروں کے اندر اللہ نے مچھلیاں پیدا فرمائی، اور اللہ اس مچھلیوں کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے اور اللہ بادشاہ اور اسی طریقے سے خلفاء اور مچھلیوں کو پکڑ کر شکار کریں اور اسے کھائیں، اس لیے اللہ نے سمندر میں مچھلیوں کو پیدا فرمایا گیا۔ کہا تیرے ہاتھ میں جو کہ کچھ اور نہیں گے بلکہ تیرے باز نے مچھلی کو لا کر تجھے ہاتھ میں دیا تھا، وہی مچھلی تیرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، وہی مچھلی تیرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مامون رشید سن لے، چاہے تو مٹھی میں لے کر آئے یا کسی چیز کو ہمارے سامنے ظاہر کرے یا نہ کرے، اگر کوئی چھپا کے لے کے بھی آئے تو اللہ تعالیٰ اس چھپی چیز کو اہل بیت پر ظاہر فرما دیتا ہے، اہل بیت پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ کہا ہمارے سے کوئی چیز ڈھکے چھپے نہیں رہ سکتی ہے۔ اب مامون رشید تو بڑا خوش ہوا، وہ کہا 12 سال کی عمر ہے، بچہ اتنا ہوشیار ہے، اتنا علم والا ہے اور اتنا پاور ہے اس کے پاس۔ تو مامون رشید نے کیا کہا کہ چل بچے میرے ساتھ، دربار میں لے کے آیا مامون رشید، اس وقت کا خلیفہ تھا مامون رشید، جو ہے دربار میں لے کے آیا۔ جب دربار میں لے کے آئے نا تو اس وقت جو ہے بڑی آپ کی عزت کی، بڑی تکریم کی، اور جو ہے آپ کی بڑی خدمت کی، اور اس کے بعد اس نے ارادہ کر لیا، کس نے؟ محمود رشید نے ارادہ کر لیا کہ میں میری بیٹی ام الفضل کا نکاح امام محمد تقی کے ساتھ کروں گا۔ کن کے ساتھ کروں گا؟ امام محمد تقی کے ساتھ کروں گا۔ اب ذرا توجہ والی بات سونا، دیکھو کتنی پیاری بات اور کتنا پیارا واقعہ اللہ اکبر آگے آ رہا ہے۔ پیار سے بول دے سبحان اللہ، جا کے بول دے سبحان اللہ۔ اب جو ہے مامون رشید نے یہ چاہا، ارادہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں، تو جو دوسرے اس کے ساتھ رہنے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے تو اپنی ہوشیار لڑکی کا، ہونہار لڑکی کا نکاح اس بچے کے ساتھ کرے گا تو ان کے ساتھ کرنے والا ہے۔ مامون رشید نے کہا کہ یہ بچے اسے بچہ نہ سمجھو، یہ بڑا علم والا ہے، بڑا فضل والا ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ کہا کہ یہ تو بڑی شان والا ہے۔ کہا نہیں، اس وقت وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بچے کا پہلے امتحان لیں گے۔ کیا لیں گے؟ اس بچے کا امتحان لیں گے، کیا واقعی میں یہ علم والا ہے، کیا واقعی میں یہ پاور والا ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ ان بادشاہوں کو کیا پتا کہ جن کے اندر خون علی ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے، جن کے اندر خون رسول ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جن کے باپ دادا میں حسن حسین ہو وہ کمزور نہیں ہوتے گے، بڑے پاور والے ہوتے گے، بڑے علم والے ہوتے گے، علم وراثت میں ملا گے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کو وراثت میں مال نہیں دیا گیا، علم دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا۔ اسی لیے تو میں بارہا یہ شعر پڑھتا ہوں، پہلے بھی پڑھا اور اب بھی پڑھتا ہوں کہ آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب العلم، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں ملے۔ تو مولا کائنات نے اپنی اولاد کو وراثت میں علم دیا گیا، جو بھی ان کے خاندان میں پیدا ہوگا علم والا ہوگا۔ انہیں دولت سے پیار نہیں ہوگا، انہیں جو ہے جاہ جلال سے پیار نہیں ہوگا، انہیں پیار ہوگا تو علم سے پیار ہوگا۔ تو اللہ اکبر، یہ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے کہا کہ ہم ان کا امتحان لیں گے۔ لوگوں نے ایک آدمی مقرر کیا، اس کا نام تھا یحییٰ بن اقسم۔ کیا نام تھا؟ یحییٰ بن اقسم اس کا نام تھا۔ اب لوگوں نے جو ہے دربار سجا دیا اور دونوں کو ہم نے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ بات چیت کرے، دونوں سوال و جواب کرے، دیکھے کس کے پاس کتنا علم ہے۔ اور یحییٰ بن اقسم جو اس وقت کا متبخر عالم تھا اور بڑا مناظر تھا، بڑا علم والا تھا یحییٰ بن اقسم۔ تو اب آمنے سامنے بٹھایا گیا تو مامون رشید نے کہا کہ یحییٰ اب تو سوال کر، تو محمد تقی جواب دیں گے۔
تو سوال کر، محمد تقی جواب دیں گے۔ پھر اس یحییٰ بن اقسم نے سوال کرنا شروع کر دیے، بڑے پیچیدہ، بڑے مشکل، بڑے بڑے سوالات کرنا شروع کر دیے، لیکن امام محمد تقی گھبرائے نہیں۔ جتنے سوال کیے گئے سارے کے سارے سوالوں کے اطمینان بخش جواب آپ نے ارشاد فرما دیے، سب کے سب جواب ارشاد فرما دیے۔ اب ذرا توجہ کی بات سننا، اب وہ سوال کر کے تھک گئے تھا۔ مامون رشید کہتا ہے کہ یحییٰ تو نے بہت سوال کر لیے، ایک سوال تم سے محمد تقی کر لے۔ کیا کہا؟ تو نے بہت سوال کر لیے، کہا ایک سوال یہ بھی کر لے۔ یحییٰ بن اقسم کو اپنے علم پر جو تھوڑا وہ تھا، پاور تھا کہ میں بڑا علم والا ہوں، مجھ سے کیا سوال کرے گا یہ بچہ؟ تو اللہ پر کہا گیا چل سوال کر۔ اب اللہ اکبر، امام محمد تقی کا جو سوال ہے نا، 2 بار میں نے پڑھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا، ایک بار آپ سنو گے تو آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ میں نے 2-3 بار میں نے پڑھا کہ کیا سوال کیا ہے، سوال کیا ہے، سوال میں نے 2-3 بار پڑھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سوال کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ سوال جو ہے، وہ سوال سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں تاکہ درمیان میں مجھے یہ بات نہ بتانی پڑے، اس کو سمجھانا نہ پڑے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک مسئلہ یاد رکھیں، زہار ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ زہار سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو یا جو کہ اپنی بیوی کے کسی بھی عضو کو ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دینا جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسا کہ ماں بیٹی وغیرہ ہے۔ جیسا کہ کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تو میری ماں جیسی، کیا کہا؟ اپنی بیوی کو کیا کہا؟ تو میری ماں جیسے، یا یہ کہا کہ تیرا سر میری ماں جیسا ہے، تیرے گود میری ماں جیسی ہے۔ اسے زہار کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایسا کہہ دیا تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، بیوی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کبھی تشبیہ دے کے کہتے ہیں کہ واہ اس کے ہونٹ جو ہے کہ میری ماں کی طرح لگتے ہیں، کبھی کہ ایسا عضو جس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہوگا، اگر اس عضو کے ذریعے اگر ایسے عورت کے ساتھ تشبیہ دے دی تو وہ عورت جو ہے اپنے مرد پر، اپنے شوہر پر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں زہار، اسے کیا کہتے ہیں؟ زہار۔ اب ذرا امام محمد تقی نے جو سوال کیا نا، یحییٰ بن اقسم نے بہت سارے سوال کیے لیکن ایک سوال محمد تقی نے کیا۔ سوال کیا کیا؟ سوال کیا کہ سن تو نے بہت سوال کیا نا، میرا ایک سوال کا جواب دیتے۔ کہا کہ بولیے سوال کیا ہے آپ کا؟ کہا کہ میرا سوال یہ ہے، آپ کو سوال سننا ہی ہے، پیار سے بول دے سبحان اللہ، تھوڑا جاگ جائیے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو اس سوال کے اندر۔ دیکھیے سوال کیا کہ اے یحییٰ بتائیے، ایک آدمی نے ایک عورت کو صبح میں دیکھا تو اس کے اوپر حرام تھی، اس کے اوپر کیا تھی وہ عورت؟ کہا کہ پھر طلوع آفتاب کے وقت وہی عورت اس کے اوپر حلال ہو گئی۔ پھر کہا ظہر کے وقت یہی عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ کہا کہ عصر کے وقت پر یہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ کہا کہ مغرب کے وقت یہی عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی، اور عشاء کے وقت یہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اور کہا کہ پھر آدھی رات کو یہ عورت اس کے اوپر حرام ہو گئی، اور پھر صبح ہوئی تو یہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ کہا اس کا جواب بتا۔ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ کتنا بھاری سوال ہے، کتنا بھاری سوال ہے، ذرا دیکھیے نا۔ ایک ہی عورت ہے، صبح سے لے کر شام تک کتنی بار حلال ہو رہی ہے، اتنی بار حرام ہو رہی ہے۔ تو یحییٰ بن اقسم نے پہلے تو سوچا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں اس کا جواب سوچنے لگا، اپنے دماغ پر، اپنی میموری پر جو ہے بڑا زور دیا، لیکن میموری کے اندر یہ بات تھی نہیں، اس کی میموری میں یہ بات تھی نہیں۔ تو اس نے آخرکار اعتراف کر لیا، کہا کہ نہیں اس کا جواب مجھے نہیں آتا ہے۔ تو اللہ ابا مامون رشید کہتا ہے تیرے ہزاروں سوال کے جواب یحییٰ انہوں نے دے دیے تو ان کا ایک سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ کہا کہ دیکھا نہیں کتنا علم والا ہے۔ اللہ ابا یحییٰ بن اقسم کہتا اچھا میں نے جواب میں نہیں دے پایا، لیکن آپ ہی دے دو جواب۔ کیا کہا؟ اب ہی جواب دے دو۔ اب وہ دلی دماغ میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بھاری سوال کیا ہے، تو انہوں نے خود کو بھی پتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ آپ ہی اس کا جواب دے دو کہ ایک ہی عورت اتنی بار حلال ہو رہی ہے، حرام ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اکبر جب واپس آپ ہی سے سوال ہوا نا، تو اللہ اکبر امام محمد تقی نے جو جواب دیا تھا اس کو اللہ اکبر میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ میرا سوال مجھے سے واپس ہو رہا ہے، میرا سوال مجھے سے واپس ہو رہا ہے۔ کہا سن سوال میں نے کیا ہے، جواب پہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ سن پہلی بات میں نے کیا کہی تھی، پہلی بات کیا کہی تھی؟ کہا صبح کے وقت اس عورت کو ایک مرد نے عورت کو دیکھا تو اس کے اوپر کیا تھی وہ
کیا تھی اس کے اوپر؟ حرام. کہا اس کا جواب سن. ایک اجنبی مرد نے ایک اجنبی لونڈی کو دیکھا جو نہ اس کی کنیز تھی نہ اس کی غلام تھی, وہ اجنبی تھی, کسی دوسرے کی تھی, تو کہا اس مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے, وہ ہو سکتی ہے. کہا اجنبی مرد نے ایک اجنبی لونڈی کو دیکھا پہلی بار, تو اس کے لیے کیا تھی وہ؟ اس کے لیے کیا تھی وہ؟ حرام تھی. کہا یہ پہلے سوال کا جواب میرے. کہا کہ دوسرا میں نے کہا تھا پھر جو ہے طلوع آفتاب کے وقت, سورج نکلنے کے وقت حلال ہو گئی. تو کہا اس کا جواب یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہونے لگا, سورج نکلنے لگا, اس وقت اسی آدمی نے جا کر اس لونڈی کو جو ہے خرید لیا. اس لونڈی کو کیا کر لیا؟ ذرا توجہ سے بات سننا, آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنا بھاری سوال اور جواب کتنا آسان ہے اس کا. کہا کہ طلوع آفتاب کے وقت اسی آدمی نے جا کر اس لونڈی کو خرید لیا. اب جب لونڈی اس کی غلام بن گئی, اس کی غلامی میں آ گئی, تو پھر اب اس کا اختیار ہے اپنی باندھی کے اوپر, اپنی لونڈی پر جیسا کرنا چاہے, جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. کہا کہ صبح میں اجنبی تھی, آفتاب کے طلوع آفتاب کے وقت خرید لیا, تو اس کے لیے کیا ہو گئی؟ اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئے. بل اللہ سن کے بول, کیا ہو گئے اس کے لیے؟ حلال ہو گئے. اب پھر جو ہے ظہر کا وقت آیا, ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئے. ظہر کے وقت کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. کہا کہ اس کا جواب سن, ظہر کے وقت یہی عورت کیسے حرام ہوئے؟ کہا کہ اس نے طلوع آفتاب کے وقت اس کو خرید لیا تھا, کہا کہ ظہر کا وقت آیا تو اس نے آزاد کر دیا, تو اس کے لیے حرام ہو گئے. ظہر کے وقت کیا ہو گیا؟ اس نے آزاد کر دیا, آزاد کر دیا, تو اس کے لیے کیا ہو گئی؟ کیونکہ پہلے تو اس کے غلام تھے, غلام تو یہ جو چاہے کر سکتا تھا, لیکن جیسے ہی ظہر کا وقت آیا تو اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا, اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا, تو اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئے. کہا کہ عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی. یہی عورت عصر کے وقت کیا ہو گئی؟ پھر حلال ہو گئی. تو کہا اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کے وقت اس مرد نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا, لونڈی تھی, آزاد کر دیا, تو وہ آزاد ہو گئی. اب اس کے بعد وہ جس سے چاہے شادی کر سکتے. کہا اسی مرد نے عصر کے وقت اس سے جو ہے شادی کر لی, تو اس کے لیے کیا ہو گئی؟ شادی کے بعد عورت حلال ہوتی ہے نا بھائی, شادی کے بعد حلال ہو گئی. کہا شادی کر لی تو حلال ہو گئی, عصر کے وقت حلال. کہا کہ مغرب کے ٹائم پر پھر حرام ہو گئی. مغرب کے ٹائم پر پھر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئے. مغرب کے ٹائم پر حرام ہوگا. کہا اس کا جواب سن, اس کا جواب یہ ہے کہ مغرب کے وقت اس نے اپنی عورت کے ساتھ زہار کر لیا. سمجھایا تھا شروع میں آپ کو, میں کیا کر لیا؟ اس نے زہار کر لیا, اپنی بیوی کو جو ہے اپنی ماں کی طرح کہہ دیا. تو یہ اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ اس کے اوپر حرام ہو گئی. اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ زہار کر لیا, تو اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. مغرب کا عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی. یہی عورت عشاء کے وقت کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. کیسے حلال ہو گئی؟ اب یاد رکھیں, اگر کسی عورت کے ساتھ اگر زہار کر لیا جائے تو کفارہ دینا پڑتا ہے. اگر کفارہ دے تو یہ زہار ختم ہو جاتا ہے. کہا کہ عشاء کے وقت اس نے زہار کا کفارہ دے دیا, تو جو حرام تھی تو عشاء کے وقت حلال ہو گئی. عشاء کے وقت کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. کہا کہ پھر آدھی رات کا وقت آیا تو پھر یہ عورت حرام ہو گئی. پھر یہ عورت کیا ہو گئی؟ کہا کہ میں نے یہی سوال کیا تھا, پھر آدھی رات کو یہ حرام ہو گئی. کہا کہ اس نے زہار کا کفارہ ادا کر دیا, تو اس کے لیے حلال ہو گئی تھی رات کو, لیکن آدھی رات کو اس نے جو ہے نا میاں نے اٹھ کے اپنی عورت کو ایک طلاق دے دی. ایک کیا دے دی؟ طلاق رجعی دے دی, طلاق دے دی. کہا کہ جب طلاق دے دی تو پھر عورت حرام ہو جائے گی نا بھائی. طلاق دے دی تو پھر عورت کیا ہو جائے گی؟ وہ دور رہنے لگے گی, دور ہو جائے گی, ایک ساتھ سو نہیں سکتے, ایک ساتھ رہ نہیں سکتے. کے بعد طلاق دے. کہا کہ اس کو طلاق رجعی دے دی. کہا کہ اس کے اوپر حرام ہو گئے. اور جب صبح ہوئی تو اس نے کیا ہے اپنی طلاق کو واپس لے لیا اور واپس اپنے نکاح میں بلایا, تو پھر حلال ہو گئی. آدھی رات کو اس نے طلاق دی تھی, طلاق رجعی, اور صبح میں اس نے رجوع کر لیا, تو اس کے لیے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. یہ ہے صبح سے لے کر دوسری صبح تک کا معاملہ, کتنی بار حلال کتنی بار حرام ہوئی. یہ جواب جب آپ نے دیا نا تو بادشاہ مامون رشید جو تھا نا وہ اچھل گیا, کود گیا کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنے بھاری سوال اور اتنا آسان جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. اس نے فوراً انہی لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں یاد رکھو, میں اسی بنیاد پر یہ اعلان کرتا ہوں, آج اپنی بیٹی کا نکاح امام محمد تقی کے ساتھ کر دیتا ہوں.
بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح کس کے ساتھ؟ ام الفضل نام تھا، لڑکی کا نکاح کر دیا. کہا اتنے پاور والا یہ لڑکا ہے، ایسا علم تھا. اللہ بابا اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیر خدا پیدا ہوتا ہے اور علم کا شہنشاہ پیدا ہوتا ہے. علم کا شہنشاہ پیدا ہوتا ہے. ذرا سوچئے یہ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا. ایسا سوال اور ایسا جواب آپ نے ارشاد فرمایا. اللہ بابا یہ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مقام. بلکہ جب آپ کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ اپنی عورت کو لے کے مدینہ جانے لگے، مدینہ کی طرف روان کیے ہوئے. مدینہ جب مدینہ جانے لگے تو راستے کے اندر جو کوفہ شہر پڑتا ہے تو وہاں ایک مسجد میں جو ہے آپ ٹھہر گئے، ایک مسجد میں ٹھہر گئے. اب اس مسجد کے صحن کے اندر ایک درخت تھا، بیری کا درخت. دیکھا ہے آپ نے بیری کا درخت؟ بیری کا درخت تھا لیکن وہ تناور نہیں ہوتا تھا، پھلتا نہیں تھا، کبھی سوکھ جاتا تھا، سوکھا رہتا تھا. اب لوگ پریشان تھے کہ یہ بیری کا درخت کبھی ہوتا ہی نہیں برابر. امام محمد تقی جو ہے جب ام الفضل سے نکاح کرنے کے بعد جب واپس مدینے جا رہے تھے نا تو اسی مسجد میں آپ نے جو ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹھہر گئے. آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، کوفہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے آپ. تو آپ نے جو ایک کوزہ منگوایا، ایک برتن منگوایا، اس میں پانی تھا. آپ نے اسی درخت کے پاس آپ نے وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا؟ وضو کیا. آپ نے جیسے ہی وہاں وضو کیا نا، آپ کا وضو کرنا تھا، آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے. جیسے ہی نماز پڑھ کے آئے تو جو سوکھا ہوا درخت تھا وہ درخت جو ہے ہرا بھرا ہو گیا. وہ درخت کیا ہو گیا؟ ہرا بھرا ہو گیا. یہ اللہ اکبر اہل بیت کے پاکیزہ قدموں کی برکت ہے کہ اگر ان کے جسم سے، ان کے قدم سے اگر پانی ٹچ ہو کے نکل جائے تو سوکھی زمین ہو تو ہری بھری ہو جایا کرتی ہے، اگر درخت سوکھا ہو تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے. یہ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ، امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ. اب ایک آخری بات بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دو. سنیے واقعہ معراج آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ واقعہ معراج دیکھیں میں کتنا آسان لہجہ اختیار کرتا ہوں. کبھی میرا موڈ ہوتا ہے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپن کی زبان خاموش نہیں رہتی ہے، اور کبھی کبھار سادہ انداز ہوتا ہے تو آپ ایسے بھی سنتے ہیں. ماشاءاللہ دونوں طرح کا انداز ہے، سنا کرے آپ اس طریقے سے بھی. اللہ کو بس واقعہ معراج ہم پڑھتے ہیں نا، واقعہ معراج کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنے سال لگے تھے. حضور جب گئے تھے کتنے سال لگے تھے؟ سیکنڈ میں نہیں، آپ دیر بھی نہیں لگی تھے. آپ گئے، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی ہل رہا تھا، اور آپ جا کے جو ہے جنت کے ساتوں آسمانوں کی رب کا دیدار کر کے واپس چلے آئے. کیسا قرآن پاک بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہ اللہ کو اکبر، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں ساری کے ساری سیر کرا دی. یہ واقعہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ بولو سچا واقعہ ہے نا. یہ واقعہ کیا ہے؟ سچا واقعہ ہے. لیکن اللہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے یہاں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک اتنے ہزاروں میل کا سفر گئے، پھر دوسرے آسمان تک کتنا لمبا سفر، تیسرے آسمان تک کتنا لمبا سفر، اور پھر وہ جنت کی سیر کر کے بھی آ گئے، رب کا دیدار کر کے بھی آ گئے. اتنی بلندی پر جا کے رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے آ سکتے گئے؟ یہ بھلا ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی واقعے کو سمجھانے کے لیے امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات میں بیان کرنے لگا ہوں. ذرا توجہ کے ساتھ پیار سے بول دے سبحان اللہ. ابو خالد کہتے ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے قید کر لیا گیا. قید کہا ہے دعوی نبوت کے الزام میں کہ بھائی اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کو قید کر لیا گیا. ابو خالد کہتے ہیں میں اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا کہ بھائی تو نے ایسا دعویٰ کیوں کر لیا، تو نے ایسا دعویٰ کیوں کر لیا؟ میں پوچھنے چلا گیا. کہا میں اس شخص کو جیل میں ملنے گیا تھا، میں نے کہا بھائی تجھے یہاں بند کیوں کیا گیا، اور میں نے سنا تو نے دعوی نبوت کیا، کیا صحیح ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا، تجھے کیوں بند کیا گیا؟ اللہ اکبر. ذرا اب وہ شخص جو جواب دیتا نہ سنے. وہ شخص سے کہتا ہے یار میں نے کوئی دعوی نبوت نہیں کیا ہے، کیا میں پاگل آدمی ہوں؟ کیا میں نے دعوی نبوت نہیں کیا گیا؟ کہا کہ بات ایسی ہے کہ ایک مرتبہ میں جو گئے شام کی مسجد میں، ملک شام، کہا کہ اپنی مسجد کے اندر میں نماز پڑھ رہا تھا، عبادت کے اندر کعبے کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھ رہا تھا. اتنے کے اندر ایک نورانی شکل والے ایک بزرگ آتے ہیں، ایک اللہ والے آتے ہیں. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلیے.
کہا چلیے. کہا کہ میں چلا, ابھی کچھ ہی قدم چلا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں کوفہ کے اندر آ گیا. شام میں تھا, چند قدم میں اس بزرگ کے ساتھ چلا تو میں کہا شام سے کہاں آ گیا؟ کوفہ آ گیا, کوفہ کی مسجد میں آ گیا. کہا کہ کوفہ میں تھوڑی دیر ہم ٹھہرے, پھر اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ چلیے. کہا کہ ہم مسجد سے باہر نکلے, تھوڑے قدم چلے تھے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ہم حضور کے روضے کے سامنے آ گئے. ہم حضور کے روزے کے سامنے, حضور کے روزے کے سامنے آ گئے. کہا کہ میں نے صلاۃ و سلام پڑھا, میں نے دعا کی. کہا کہ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ چلیے. جیسے ہم تھوڑے 3-4 قدم چلے تھے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ہم ڈائریکٹ مدینہ سے مکہ آ گئے. مکہ آ گئے, خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں کی. اور اس کے بعد اس بزرگ نے کہا کہ تھوڑے اور قدم چلے. کہا تھوڑے اور قدم چلا تو کہا کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں واپس آ گیا. شام کی مسجد میں تھا, شام کی مسجد میں آ گیا. حالانکہ شام سے میں کوفہ چلا گیا, اور کوفہ سے جو ہے میں مدینہ چلا گیا, مدینہ سے جو ہے مکہ چلا گیا, اور مکہ سے پھر اپنی مسجد میں واپس آ گیا. کہا کہ میں نے رات کو یہ سنا, رات کو جب میں نے یہ دیکھا نہیں, یہ منظر کہ رات کے اتنے وقت میں, اور آپ کو پتہ ہے شام سے کوفہ بھی دور ہے, اور کوفہ سے مدینہ بھی دور ہے, اور مدینہ سے مکہ بھی دور ہے. 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کوئی ایک رات میں طے کر سکتا ہے؟ چلو ایک رات میں کوئی طے بھی کر لیتے, ایک رات میں جا کے واپس آ سکتا ہے اتنی ساری جگہوں پر. کہا کہ اللہ اکبر. ابو خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا. کہا کہ وہ بزرگ مجھے اتنے رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی ساری جگہوں پر لے گئے. کہا کہ یہی بات میں نے صبح میں لوگوں کے سامنے کہی کہ بھائی دیکھیں ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا. تو اللہ اکبر, پتہ ہے لوگوں نے پھر مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, الزام لگا دیا. کہا کہ دوسرے سال پھر میں اسی مسجد کے اندر میں نماز پڑھ رہا تھا. دوسرے سال پھر وہی بزرگ آئے, دوسرے سال وہی بزرگ آئے, میرا ہاتھ پکڑا, اور جیسے کہا کہ چند قدم چلیے, میں چلا تو کوفہ میں آ گیا. چند قدم چلا پھر مدینہ پہنچ گیا, چند قدم چلا مکہ پہنچ گیا, پھر واپس مسجد میں آ گیا. کہا کہ دوسرے سال تو میں نے اس بزرگ کا ہاتھ پکڑ لیا, اور میں نے پکڑنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ بتائیے تو صحیح, آپ ہے کون؟ آپ میرا ہاتھ پکڑ کے چند قدم چلاتے ہیں تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوں, آپ یہ تو بتائیے کہ آپ ہے کون؟ اللہ اکبر. ابو خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا کہ اللہ اکبر, وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس بزرگ نے بتایا کہ پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا کہ مجھے جو ہے علی رضا کا شہزادہ محمد تقی کہا جاتا ہے. میں امام محمد تقی کو. کہا کہ میں علی رضا کا شہزادہ ہوں, اور اہل بیت میں سے میں 9واں امام ہوں. کہا کہ اللہ اکبر, میری یہ شان ہے کہ اگر میں چند قدم چلا دو تو مکہ سے مدینہ پہنچ جائے, چند قدم چلا دو تو مکہ سے مدینہ آ جائے, اگر شام سے جو ہے کوفہ آ جائے, کوفہ سے مدینہ پہنچ جائے. کہا کہ اللہ اکبر, یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. میں نے صبح میں کہا لوگوں سے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کہا کہ پھر مجھے بند کر دیا گیا, مجھے قید کر لیا گیا. تو ابو خالد نے پھر جو ہے اس وقت جو ایک چٹھی لکھے, جس نے قید کروایا تھا نا, اس کے نام چٹھی لکھے کہ بھائی دیکھ, اس نے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے, یہ سچا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا, اس وجہ سے جو ہے اسے قید کر لیا گیا, تو اسے آزاد کر دے. اب جیسے ابو خالد نے یہ چٹھی لکھی نا, یہ چٹھی والی شام تک پہنچی. شام کا جو والی تھا جس نے قید کروایا تھا اس تک پہنچی. چٹھی کے اندر پڑھا کہ بھائی اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اس کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آئی, یہ حقیقت ہے. تو والی شام نے کہا کہ ایسی بات ہے, اگر بات ایسی ہے کہ ایک بزرگ اگر اسے جو ہے شام سے کوفہ پہنچا دیتے, کوفہ سے مدینہ پہنچا دیتے, مدینہ سے مکہ پہنچا دیتے ہیں, تو کہا کہ یہ پھر چٹھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بزرگ سے کہیے کہ اسے یہاں سے آزاد کرا جائے, اسے بزرگ سے کہیے کہ وہ چند منٹوں کے اندر یہاں سے لے جائے. یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر. اب ابو خالد نے جب ریٹن جواب آیا تو پڑھا کہ یار یہ تو ایسا لکھ رہے ہیں, یہ تو ایسا لکھ رہے ہیں. رات ہو گئی تھی, صبح ہوئی تو سوچا کہ چلو میں جاؤں اور جا کے میں جو ہے جیل کے اندر جو میرا دوست ہے اسے جا کر یہ بتا دوں کہ میں نے والی شام سے یہ خط لکھا تھا کہ تو بے قصور ہے, لیکن والی شام نے تو ایسا لکھا ہے چٹھی کے اندر, جواب ایسا دیا گیا کہ اللہ اکبر, اگر ایسا ہی ہے تو وہ بزرگ جو اتنے کم وقت میں اتنے یہاں سے یہاں تک لے جاتے ہیں تو کہیے وہ اسے آزاد کرا لے. کہا کہ صبح میں یہ کہنے کے لیے میں اپنے دوست کو ملنے کے لیے جیل میں گیا. جیل میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جیل کے اندر لوگ پریشان ہیں, جیل کے اندر لوگ پریشان ہیں. لوگ پریشانی کا حال میں نے لوگوں سے جا کے پوچھا کیا بات ہے کہ پریشان کیوں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پتہ نہیں ایک شخص رات کو تو یہاں قید تھا, راتوں رات کہیں غائب ہو گیا ہے.
رات کو تو کہتا راتوں رات غائب ہو گیا کہ ابو خالد کہتے کہ میں سمجھ گیا. اس نے امام محمد تقی کو جو ہے چیلنج کیا تھا نا کہ امام محمد تقی اگر راتوں رات کہیں لے جا سکتے تو اس کو یہاں سے بچا لے. کہا یہ امام محمد تقی کا فیضان ہے. کہا کہ امام محمد تقی اگرچہ حاضر ہو یا نہ ہو، اگر ہم ان کا نام لے کے پکارے تو وہ ہماری فریاد کو سن لیا کرتے گئے. کہا کہ ہماری بات کو سن لیا اور راتوں رات اس کو آزاد کرا دیا گیا، راتوں رات آزاد کرا دیا گیا. یہ امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ، امام محمد تقی. اللہ اکبر. اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے سیرت پڑھ کر ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور آپ کا جو وصال ہے، آپ کی میں نے تاریخ پیدائش تو بتائی کہ 10 رجب کو آپ پیدا ہوئے. کون سے 10 رجب کو. اور آپ کا وصال کب ہوا تو بیان کیا جاتا ہے کہ 8 ذی القعدہ کو. کون سے 8 ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یعنی اسلامی مہینے کا جو آخری مہینہ، اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہوتا ہے اس کے پہلے والا مہینہ ذی القعدہ، اس کے 8ویں چاند کو جو گئے آپ کا عرس مبارک آتا ہے. بس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرمائے اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے. میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأوا الفاتحہ.